تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا، تم ہی حوصلہ بڑھانا، مدد
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ بلند آواز سے آپ درود پاک اس نیت کے ساتھ پڑھیے کہ آج سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سماعت فرما رہے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی بروز جمعہ اس پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ جمعے کی فضیلت ہے جیسے کہ پچھلے جمعے بھی میں نے ذکر کیا تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام عرش کے سائے میں سب اللہ پہنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ فرشتے ایک شخص کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو آپ آواز لگائیں گے یا احمد یا احمد تو آواز آئے گی لبیک یا سید البشر. حضرت آدم علیہ السلام آپ بتائیں گے کہ آپ کے امتی کو فرشتے جہنم میں لینے جا رہے ہیں تو آپ ان فرشتوں کو آواز دیں گے. فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے. تو آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے کہ یا اللہ میرا امتی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے نبی کی اطاعت کرو. تو آقا علیہ السلام اسے دوبارہ میزان پر لے کر آئیں گے اور دیکھیں گے تو اس کی نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا وہ ہلکا ہوگا. تو آقا علیہ السلام ایک پرچی نکال کر اس پلڑے میں ڈال دیں گے جس کی وجہ سے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو وہ شخص عرض کرے گا دار ادب میں رہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کیا تھا جو آپ نے ڈالا اور جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے امتی یہ وہ ہے کہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ تو نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا یہ اس کا صلہ. تو دیکھیں کہ درود پاک پڑھنے کے دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں اور آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدے نصیب ہوں گے. میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس. ایمان والوں سے خطاب نہیں تمام لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. چاہے کوئی کافر ہے کوئی مشرک ہے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے ناس میں تمام لوگ جو ہے شامل ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. لیکن یہاں پر کہا ہے یا ایھا الناس اے لوگوں سنو لفظ تاکید
جاءکم برہان، فرمایا کہ تحقیق آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور وہ تم پر اتارتا ہے، نازل کرتا ہے روشن ستارہ۔ تو اب یہ برہان سے مراد دلیل ہے، اور اس دلیل سے مراد علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ معجزہ ہے۔ اب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہی ہے۔ برہان سے مراد دلیل اور دلیل سے مراد معجزہ۔ یاد رکھیے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو خلاف عقل ہے، یعنی جو بات عقل میں نہ آئے بس کوئی معجزہ ہے۔ اگر یہ کسی نبی کے ہاتھ سے ثبوت پذیر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر کسی ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر کسی غیر مسلم سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا مطلب ہے دھوکہ۔ تو آج انشاءاللہ معجزات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میں بیانات کروں گا انشاءاللہ۔ جب واقعات آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم غزوہ حدیبیہ سے یا غزوہ احد سے واپس آئے تو ایک مقام پر آپ ٹھہرے۔ آقا علیہ السلام نے جو ہے عصر کی نماز ادا فرما لی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کی غرض سے حضرت مولا کائنات کی گود میں تشریف فرما ہو گئے۔ سوچئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ دو جہان کے سردار جنت کے مالک و مختار آپ کی گود میں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ عصر کا وقت جا رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طبیعت میں بے چینی آ رہی تھی۔ وہ تو صحابہ رسول ہے نا، یہ تو ہم لوگ کے میرے جیسا پتا ہے کہ اگر نماز قضا ہوتی ہے تو ماتھے پہ بلک نہیں پڑتا، کبھی ہمارے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کبھی ہم جو ہے نماز قضا ہونے کی وجہ سے روئے نہیں ہوں گے۔ میں اپنے جیسے بندے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز فجر قضا ہو گئی تو جو ہے نا ہم رونا شروع ہو جائیں، کوئی پوچھے بھائی کیا ہوا ہے، کہتے یار میری نماز فجر قضا ہو گئی۔ ہم روتے ہیں دنیاوی چیزیں نہ ملنے پر، لیکن نماز قضا ہونے کی بنا پر ہم نہیں ہوتی۔ تو یہ محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے نا، وہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے لیے آنسو بھی بہاتا ہے، اس کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بے قرار بھی ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی نماز کے لیے بے قرار نہیں ہوتے، تو مولا کائنات بے قرار ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سورج غروب ہو رہا ہے اور ایک طرف اللہ کے محبوب گود میں سر رکھے سو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی احسان ہے، ایک طرف اللہ کی ناراضگی ہے، اور دوسری طرف اگر محبوب کو جگا دیا تو ان کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے کہ نبی کی نماز میں خلل واقع ہو جائے تو وہ بھی بے ادبی ہے۔ تو مولا کائنات جانتے تھے، بڑے بے قرار تھے کہ یار نماز جا رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ وہ تو عاشق رسول تھے نا، کبھی قضا نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ تو قضا بھی پڑھ لیتے ہیں نا، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں یا کوئی دھولا بنا ہو، ایک 7 سال نمازیں پڑھ لوں گا، یا ابھی دھولا بنا ہوں کیا کروں، یا شادی میں جانا ہو تو شادی میں جانے میں فوقیت دے کے نماز کو چھوڑ دیں گے، گھر جا کے پڑھ لوں گا۔
تو مولا کائنات پریشان تھے، سورج جا رہا ہے، تو اتنے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور چہرہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یاد رکھیے کہ نبی کی جو نیند ہوتی ہے وضو نہیں توڑتی، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی میں ڈوب جاتی، اسی لیے بسا اوقات یہ جو الفاظ ہے نا فجر کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم، یہ اذان کے نہیں تھے، یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے فجر کے بعد تھوڑا سا لے کر تو حضرت بلال سمجھے شاید آپ سو گئے، تو آپ نے جا کر زور سے کہا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ آپ نے اس کو نماز فجر کا حصہ بنایا، پھر آپ نے حضرت بلال کو ارشاد فرمایا تھا کہ بلال ہماری جو نیند ہے وہ وضو نہیں توڑتی بلکہ نبی کا آنکھیں سوتی میں ڈوب جاتی، یہ نبی کی خاصیت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، وہ ذرا خود غور کر لیں کہ تیری نیند تو وضو توڑ دے اور نبی کی نیند جو ہے وضو نہ توڑے تو پھر نبی تیرے جیسے کیسے ہو گئے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر وہ آنسو چہرہ رسول پر گرے تو آقا علیہ السلام کی نگاہیں کھلی، تو آپ نے کہا کہ علی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عصر قضا ہو گئی، آپ نے ارشاد فرمایا تو جگا دیتے، کہا یا رسول اللہ یہ خیال کر کے نہ جگایا کہ آپ کی نیند میں خلل واقع ہوگا، فرمایا علی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، کبھی قضا نہیں کی، آپ کا غلام ادا ہی پڑھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، ارے یہ مصطفیٰ کی انگلی کی پاور ہے، جو کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، وہ سنے کہ نبی نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، گیا ہوا سورج لوٹ آیا اور پھر دوبارہ اثر ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی کی پاور ہے۔ ارے نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والے، یہ منہ اور مسور کی دال کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرو، یہ ہمارے نبی کی انگلی کی پاور ہے کہ گیا ہوا سورج پر ڈال دیا۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز عصر ادا کی، یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ، کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ گیا ہوا سورج ایک انگلی کے اشارے سے آ جائے؟ حدیث پاک میں آیا کہ 70,000 فرشتے سورج کو لے کے نیچے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے سورج کو لے کر اوپر اٹھتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی طاقت ایک طرف، میرے نبی کی انگلی کا اشارہ ایک طرف۔ آج 70,000 فرشتوں کی طاقت اور کہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہے۔ مارو چپ کرے کو گستاخ رسول ہے، ایک مار میں جو مارے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ بھوکے مار کے گرگٹ اسی کے سمجھے۔ تو اسی طرح ابو طالب جو ہے یعنی بھانجے کو لے کر جو ہے وہ گئے مکہ کی طرف تجارت کی غرض سے، تو آپ کو ایک راہب ملا، راہب نے کیا دیکھا؟ انہوں نے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا، بھی آپ کی عمر 12-13 سال کے قریب کی علماء کرام نے لکھی ہے، تو آپ نے جب دیکھا تو اس راہب نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اسے اپنا ہاتھ دکھایا، اس راہب نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ تو نبیوں کا سردار بنے گا۔ ابو طالب نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب تم لوگ آ رہے تھے تو ایک سایہ
مسلمان بھائیوں، اسی کو کہتے ہیں معجزہ. جس نبی کو سراج اور پتھر سجدہ کریں، کیا وہ ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ حدیبیہ کا مقام تھا اور پانی ختم ہو گیا. پانی نہیں تھا، نہ پینے کے لیے نہ وضو کرنے کے لیے. اور فرماتے ہیں 1500 افراد تھے، 1500. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے. چلے وضو کے لیے تو تیمم کر لیں گے، تو پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. اب یہاں پر اس بات کو روک کے تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا عصا مبارک مارا زمین پر اور 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ بھی معجزہ ہے. ہر نبی کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عزت کرنا سکھایا. ہم کسی نبی کو برا نہیں کہتے، کسی ولی کو برا نہیں کہتے. ہم کسی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم وہ کام نہیں کرتے کہ میٹھا میٹھا ہاتھوں کو کڑوا کڑوا دودھ کہ نبیوں سے محبت کرو، صحابہ سے خون رکھو، حضرت علی کا نعرہ لگاؤ تو چہرہ اشاش پرشاش ہو. لیکن جب حضرت عمر فاروق یا صحابہ کرام کا ذکر کریں تو چہرے پر جو ہے ہوائیاں اڑنے لگے اور پیٹ میں مروڑ شروع ہو جائے. تو اسی لیے میٹھا میٹھا ہاتھوں کڑوا کڑوا دودھ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں. ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں. تو لیکن جہاں تقابل کی بات آ جائے وہ ہم بتاتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے ہمارے نبی نے تو زمین پر عصا مارا 12 چشمے پھوٹ پڑے، تم اپنے نبی کا بتاؤ. تو ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ تو کہیں گے کہ نبی کو تیرے نہیں پتا دیوار پر پیچھے سے وہ کہے گا کہ پھر اپنے نبی کو چھوڑو، تیرے نبی کا کلمہ پڑھو کیونکہ میرے نبی تمہارے نبی سے افضل ہے. لیکن اگر وہ پوچھے یا رسول اللہ والوں سے کہ تمہارے نبی کا معجزہ کیا ہے تو پھر ہم بتائیں گے کہ زمین سے پانی نکلنا عقل کے قریب ہے کہ بورنگ بھی کروائے تو زمین سے پانی نکلتا ہے. عصا بھی مارا زمین پر، زمین سے پانی نکلا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. فرمایا ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی ہے، فرمایا میرے پاس لے کر آؤ. کٹورے میں جب تھوڑا سا پانی لایا گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک اس میں ڈالا اور جب نکالا تو 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ کاٹو تو پیپ نکلے گی، خون نکلے گا. ارے پانی کا تصور نہیں ہے کہ اس میں سے پانی نکل سکتا ہے. زمین سے تو پھر بھی پانی نکل سکتا ہے. وہ معجزہ بھی ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، وہ بھی ہماری سر آنکھوں پر. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، تو ایسے ہی نہیں کہتے. دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہمارے نبی نے ایسے ایسے معجزے کر کے دکھائے جو تمام نبیوں کے معجزوں سے افضل اور اعلیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پڑھی، پرندے زندہ کر کے دکھائے. فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے کیما کر دیا، پہاڑ پر رکھا اور پھر تاپ سے اڑو تو اڑ گئے. ہمارے نبی کی بھی شان میں عرض کر دوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جنگ خندق کا موقع ہے کہ صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. سرکار نے جب دکھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے. کمانڈر کو ایسا ہونا چاہیے جب کمانڈر اپنے نیچے والوں سے کام لے تو پہلے خود عمل کر کے دکھائے، پھر نیچے والے بھی اس کی اطاعت کریں گے. اگر وہ خالی کرسی پر بیٹھ کر حکم چلاتا رہے تو نیچے والے بھی
کام نہیں کرتا. پتا چلا کہ کمانڈر کو اچھا ہونا چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر گئے اپنے گھر پر, اپنی بیوی سے کہا کہ نیک بات کچھ ہے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کر دیتے ہیں. فرمایا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, تھوڑے سے جو ہے. آپ نے اس کو فرمایا اس کو پیسو, میں یہ بکری کے بچے کو جو ہے حلال کرتا ہوں, یہ پکا لینا, صرف میں جا کر کان میں سرکار سے کہوں گا کہ آپ کی دعوت ہے آپ آئے. اور تقریباً 700 یا 17,000 اس طرح کی مختلف تعداد آئی. صحابہ کرام آتے حرکتیں کھول رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی مزدور تھے کسی سے معلوم کرے جب وہ مزدوری کرتا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا. آپ کے 2 صاحبزادے بھی پاس کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ابا جان نے اس طرح بکری کو ذبح کی ہے. اسائش الکبریٰ سے عرض کر رہا ہوں یہ اسائش الکبریٰ سے میں عرض کر رہا ہوں. تو جب ابا جان ادھر چلے گئے توجہ میری جانب رکھے تھا کہ تو کوئی پرچی دے رہے, توجہ ادھر رہتی نا تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو جب وہ ابا جان چلے گئے تو بڑے بھائی نے کہا تجھے پتا ہے ابا جان نے بکری کس طرح ذبح کی؟ کہا نہیں, کہا تجھے میں بتاتا ہوں. آپ کو پتا چھوٹے بچے ہوشیار نہیں ہوتے. تو بچے نے کہا, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹایا, چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی. جب چلائی تو بڑا گھبرایا. ماں وہاں روٹیاں بنا رہی تھی, دیکھا تو ماں وہ ڈر کے مارے کہ ماں مجھے مارے گی. بڑا بھائی چھت پر چڑھا, چھت سے گرا, وہ بھی مر گیا. چھوٹا بھائی بھی مر گیا, بڑا بھائی بھی مر گیا. ارے سلام ہے عثمان کو کہ جس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ نہیں آیا. کیوں کہ اس کی آج محبوب خدا کی آمد ہے. فوراً فٹافٹ انہوں نے وہ خون صاف کیا اور دونوں بچوں کو, جو مرغی کا ٹوکرا نہیں ہوتا بڑا سا اس میں مرغیوں کو جو ہے وہ بند کرتے ہیں, پنجاب سائڈ کے لوگ سمجھ جائیں گے, اس میں ان بچوں کو ڈال دیا, خون وغیرہ سارا صاف کر دیا کہ کہیں دعوت میں خلل واقعہ نہ ہو جائے. تو حضرت جابر گئے, یا رسول اللہ کان میں کہتے ہیں میں نے آپ کی دعوت کی ہے, کچھ روٹیاں ہیں اور تھوڑا سا گوشت ہے. تو آپ نے اعلان کر دیا تمام صحابہ نے, اے صحابہ جابر نے دعوت کی ہے, چلو جابر کے گھر. اب جابر کا جو ہے دل دھک دھک کرے. آپ کو پتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر میں مطلب 2 بندوں کی روٹی پکائیں اور وہ اپنے ساتھ جو ہے 70 لے کر آ جائے. اسی لیے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ولیمے کی دعوت دے تو وہ جتنے افراد کے اتنے افراد جائیں گے, اس سے زیادہ لے کر جائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے, کیونکہ اس نے انتظام ہی اتنا کا کیا ہے. آپ اپنے ساتھ 3-4 لے کے چلے جائیں, کوئی نہیں ملے بھائی ابو کہاں جا رہا ہے یار ولیمے میں, چل تو بھی چل بھائی, تو بھی چل, تو بھی چل. اب لازمی بات ہے جو میزبان ہوگا وہ کچھ کہے گا تمہیں, جب آ جائے تو چلو آ جائے, لیکن آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ اس نے دعوت کتنوں کی دی ہے تو اتنے ہی بڑھتے جائیں, اس سے زیادہ نہ جائے. لیکن یہاں پر تو اللہ کے نبی تھے, نبی کہتے ہی جو ہے نا غیب کی خبر دینے والے کو آپ کو تمام معاملات بتا دے کہ کیا کیا ہے جابر نے اور کیا نہیں کیا. آپ چلے گئے تمام صحابہ کی جماعت کو لے کر, اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہہ دیا کہ جابر جب تک میں نہ کہوں پتینی کا ڈھکن نہ ہٹانا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. جب آپ گئے تو آپ نے اس پتینی میں اپنا نواب دہن ڈالا اور روٹیوں پر بھی برکت کی دعا کر دی. پھر جب آپ دسترخوان پر بیٹھے تو آپ کھانا شروع نہیں کرتے تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ شروع کیجئے. فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تک جابر کے بچے ساتھ کا بیٹے محبوبہ کھانا نہیں کھاتا. سب کچھ معلوم تھا. تو آپ کیا کہتے, ٹوکرا لا کے سامنے رکھ دیا, یا رسول اللہ یہ رہے بچے. آپ نے فرمایا بچوں آؤ کھانا کھاؤ میرے ساتھ. بچے کھانا کھانا شروع ہو گئے. یہ ہے میرے نبی کی شان. اور تمام صحابہ نے کھانا
والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں. پھر آپ کو پتا ہے کہ مٹھی والی چیز نے کیا کیا؟ آپ نے اشارہ کیا, اللہ نے اس کو زندگی دے دی ان پتھروں کو. بھائی بولنے کے لیے زبان چاہیے نا, تو زبان کب ہوگی کہ جب زندگی ہوگی. ان کنکریوں نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ابو جہل تھا جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لے کر آیا. آج وہ لوگ ہیں کہ دلائل کے انبار لگا تو پھر بھی کہتے ہیں ہم نہ. تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے یہاں پر, سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سمت نبی ابو جہل گیا. بہتر پڑھیے گا میرے ساتھ, آج میرا گلا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. سمت نبی ابو جہل گیا, جا کر آقا سے یہ کہا, گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو میرے مسلمان بھائی, تو اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں واقعات کو بولتے ہیں اور ٹائم بھی جو ہے نا میرے پاس نہیں ہے. بس ایک واقعہ سنا کر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. ایک جو ہے نا شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میری بیٹی کی جو ہے شادی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک شیشی لے کر آؤ اور ایک لکڑی لے کر آؤ. جب وہ لے کر آیا تو آپ نے اپنی کلائیوں کا پرچینہ اس شیشی میں ڈالا اور فرمایا کہ جا کر اپنی بیٹی کو ہماری طرف سے یہ تحفہ دینا اور اس کو کہنا کہ نبی سے اس پرچینے کو لگائے. تو جب وہ لڑکی جو ہے اس کو یہ دیا گیا اور وہ یہ لگایا کرتی تو ان کے گھر کا نام ہی ہو گیا خوشبو والا. ان کے گھر سے ایسی خوشبو آتی کہ لوگ پوچھتے کہ تم لوگوں نے کون سا عطر لگایا ہے. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے پرسینے سے بھی خوشبو آئے. ارے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے پہلے اپنے پرسینے کی خوشبو تو سن لے کہ تیرے پرسینے سے خوشبو آتی ہے, بدبو آتی ہے. تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ جو ہے ہمیں نہیں ملتے تھے تو ہم جو ہے آپ کو کس طرح ڈھونڈا کرتے تھے. فرمایا کرتے کہ ہم مدینہ کی گلیوں میں جاتے, جہاں آپ کی خوشبو آتی ہم آپ کو وہاں پا لیا کرتے تھے. یعنی آپ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے وہاں پر خوشبو ہی خوشبو ہو جایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو ایک کلمات ذکر کیے آقا علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں موجود فرمائے, اور جن اللہ کی سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں عطا فرمائے.